نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم۔ تحریک منہاج القرآن سے وابستہ جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مختلف طبقات کی حسب استطاعت خدمت کر سکیں اور ممکنہ حد تک ہر میدان میں اسلام اور تعلیمات نبوی کا علم بلند کر سکیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم پیغام کو اگلی نسلوں تک پہنچا سکیں اور لوگوں کی، خاندانوں کی تعلیم و تربیت کے نظام کے ذریعے ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے عقائد، ان کے افکار و نظریات، ان کے اعمال، ان کے احوال اور ان کے اخلاق اور ان کے معاملات و تعلقات کی جہاں تک ہو سکے بہتری کا سامان پیدا کر سکے۔ آیت نمبر 35 بڑی اسپیشل ہے، اس میں 10 رول بیان کیے ہیں اللہ رب العزت نے، اور 10 کے 10 ہر رول میں مرد کا ذکر الگ اور عورت کا ذکر الگ، جوڑ کے طور پہ الگ الگ بیان کیا۔ یہاں وہ برابری کا، ایکول کنٹریبیوشن کا کنسپٹ دیا ہے قرآن مجید نے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ گریجول ڈیولپمنٹ ہے، ایک تو ہے ایکول رول، ایکول کنٹریبیوشن۔ اللہ پاک نے جو درجہ بندی کی ہے اس میں ایک ایک سٹیپ اوپر کی طرف وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کردار۔ پہلے مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، یہاں سے بگننگ ہوتی ہے لائف کی کہ آپ اسلام کو سیکھتے ہیں، اسلام کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کی جو بنیادی اوامر نواہی میں داخل ہوتی ہیں، یہیں سے آپ اپنی دعوت کا آغاز کرتی، ان کو ادھر بلاتی۔ اس کے بعد اگلا رول دیا والمؤمنین والمؤمنات، مسلمین والمسلمات کو کہہ کر نیکسٹ سٹیپ ایک رینک اوپر لے گئے۔ اس طرح آپ چلتی ہیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی جو ظاہری طور پہ دین کی دعوت اور فکر دے کے بلایا تھا، اب ان کو ان کے دلوں میں ڈالنا ہے، ان کے دل و دماغ میں اس کو راسخ کرنا ہے، اس کے نور سے ان کے باطن کو روشن کرنا ہے، اس کے اوپر انہیں مضبوط اور مستحکم کرنا ہے۔ اس کے لیے تربیت کا عمل ہوتا ہے۔ مسلم سے مومن بنانا اور مسلمہ سے مومنہ میں کنورٹ کرنا، یہ وہ تربیتی رول ہے جو آپ تربیت کرتی ہیں، کیمپ لگاتی ہیں، مختلف کیمپس کرتی ہیں، 10 روزہ، 20 روزہ، 40 روزہ پروگرام کرتی ہیں۔ یہ جو ایکسٹرا ایفرٹ کرتی ہیں، انپٹ دیتی، فوکس کرتی ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ کارآمد چیزیں ہیں۔ جب وہ فوکس کرتے ہیں تو یہ گویا مسلم کو مومن میں کنورٹ کر رہے ہیں، ایک سٹیپ اوپر لے جا رہے ہیں، مسلمہ کو مومنہ میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ وہ جو ظاہر ان کا اسلام کی طرف راغب ہو گیا تھا، اب وہ اسلام کا نور ان کے باطن میں اور دل و دماغ میں ڈال رہے ہیں۔ دیکھیے ایک سٹیپ اوپر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والقانتین والقانتات، اور فرما باپ ایک سٹیپ اور اوپر چلے گیا۔ پہلے انہیں ظاہری طور پہ جوائن کرایا تھا، اسلام کے دائرے میں داخل کیا تھا، تعلیمات دی تھی، رغبت شروع کرا دی تھی۔ جب وہ راغب ہو گئیں خواتین، اٹیچ ہو گئیں، تو پھر اٹیچمنٹ کے بعد ان کی کمٹمنٹ، آفٹر اٹیچمنٹ پھر آپ ان کو کمٹمنٹ کی طرف لے آئے، ان کے اندر نور پیدا کر دیا، پختہ کر دیا، تاکہ وہ اون کریں ذمہ داری کو۔ آپ دعوت دیتی ہیں، جب دعوت دے کے ان کو جوائن کرواتی ہیں، پھر انہیں داعی بناتی ہیں، اور جب یہ بنے تو نیکسٹ سٹیپ آ گیا، پھر فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔
یہ آپ کو زندگی کا ایک ارتقا بتا رہا ہوں جو قرآن مجید نے دے دیا، سفر دے دیے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے فرما بردار بننا۔ یہ اوبیڈینس، ڈسپلن اور فرما برداری، یہ تنظیمی اور تحریکی زندگی بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ پہلے آپ جوائن کرتے ہیں، ایک رفیق بنتے ہیں، رفیقہ بنتی ہیں، پھر وہ رفاقت جو ہے وہ استقامت میں کنورٹ ہوتی، اپنے دل میں اس کو اتارتے ہیں، نور بناتے ہیں، اور پھر فرما بردار۔ اب یہ دیکھیے، اگر ہر مسلمان فرما بردار ہوتا تو الگ سے تیسرا رینک بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور مومن ہونے سے اگر فرما برداری بھی خود بخود پوری ہو جاتی تو مسلمین مسلمات، مؤمنین مومنات، یہ دو سٹیپ بیان کر کے پھر تیسرا سٹیپ الگ سے والقانتین والقانتات پر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں آگے رہ جاتی ہیں جن کے لیے اگلا سٹیپ چلنا ہوتا ہے۔ ہمارے کارکنان کے لیے ضروری ہے، ویمن لیگ میں کام کری ہماری بیٹیاں بہنیں، یا رفقا اراکین مردوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یا یوتھ لیگ میں کام کر رہے ہیں، یا MSM میں کام کر رہے ہیں، انہیں اپنی زندگی کو درجہ بدرجہ ان خطوط پہ دیکھنا ہے اور اپنا انالیسس کرنا ہے۔ اس میں آگے فرمایا کہ فرما بردار ہونے میں ڈسپلن ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی اپنی پرسنل چوائس اس ڈسپلن کے اندر ختم ہو جاتی، ضم ہو جاتی، آپ کی میں ختم ہو جاتی ہے، تب فرما برداری ہوتی۔ فرما برداری مینز اوبیڈینس، سبمیشن۔ جب آپ سبمٹ کرتے ہیں تو پھر اپنی اکڑ نہیں رہتی، میں نے یوں سوچا، پھر میں اور میری سوچ نہیں رہتی، پھر تحریک کی، مشن کی، جماعت کی، دین کی، جس کو بھی آپ جوائن کیا ہے، قبول کیا، اس کی سوچ غالب آ جاتی۔ یعنی آپ نے اسلام قبول کیا، مسلمان بنے، اب صبح نہیں اٹھنا چاہتے تو اب میں نہیں اٹھنا چاہتا، اب اٹھنا چاہتا نہیں چاہتا، اب یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ القانت، یہ فرما برداری ہے۔ اب اس کا حکم ہے کہ صبح اٹھنا ہے نماز کی۔ زور کا وقت ہے کہ جی میں اس وقت نہیں، بزی ہوں، تو اب آپ میرا بزنس اب میں نہیں رہے گی، اب فرما برداری ہے۔ یہ ٹائم ہے نماز کا، یہ عصر کا ہے، یہ مغرب کا ہے، یہ عشاء کا ہے۔ میں یہ کھانا چاہتا ہوں، وہ حرام ہے، نہیں اب آپ نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ یہ ڈسپلن ہے۔ آپ جس کو جوائن کیا اس کا ڈسپلن ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حرام نہیں کھا سکتے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ فرائض ہیں، یہ محرمات ہیں، یہ پھر سنن ہیں، یہ پھر مستحبات ہیں۔ تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس قنوت میں، فرما برداری میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو فرما برداری میں بڑھتے ہیں، آپ اپنی پرسنل چوائسز کو سرنڈر کرتے چلے جاتے ہیں اس ہستی کی چوائس کے سامنے جس کو ایکسیپٹ کیا ہے، جس کے آگے سبمٹ کیا ہے۔ یہ اگر دین کی بات ہو تو اس کو اس طرح اپلائی کریں گے۔ اس کو جب نظام زندگی پر، تنظیم پر، تحریک پر، جماعت پہ کریں گے تو یہی اصول علی سبیل التنزل، پرنسپل یہی ہوگا، اپلائی ہوتا چلا جائے گا کہ آپ کو اپنی، جب آپ جماعت کو جوائن کرتے ہیں، تنظیم کو، بڑے مشن کے لیے، تو اپنی انڈیویجویلٹی کے ذریعے خیر کا کام کرتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر آپ کو اجتماعیت کے آگے اپنی انفرادیت کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ فرما برداری نہ ہو تو جماعت قائم نہیں رہ سکتی، تنظیم قائم نہیں ہو سکتی، اجتماعی کام نہیں ہو سکتے۔ ہاں، تنہا آدمی ہو تو وہ سمجھتا ہے، ہر بندہ اپنے طور پہ سمجھتا ہے کہ جو میری سوچ ہے وہ درست ہے۔ بھئی اگر آپ کی سوچ درست ہے تو آپ کے ساتھ دوسری بہن بیٹھی ہے، اس کی سوچ ڈیفرنٹ ہے، وہ بھی سمجھتی ہے میری سوچ درست ہے۔ تیسری بہن ہے، کام کر رہی ہے، آپ جیسا ہی کام کر رہی ہے، وہ سمجھتی ہے جو میں سوچ رہی ہوں وہ درست ہے۔ ادھر بھائی بیٹھا، وہ کہتا ہے میری سوچ درست ہے، اگلا بھائی کہتا ہے میری سوچ درست ہے، تیسرا کہتا ہے میری سوچ۔ چاروں مخلص ہیں، چاروں خدمت کر رہے ہیں مشن کی، چاروں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، 6 کے 6 کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، مگر اتفاق ہے کہ ان کی سوچ کسی ایک پوائنٹ پر سب کی ڈیفرنٹ ہے۔ تو اگر ڈیفرنٹ سوچیں ایگزسٹ کریں اور وہ ٹکرائیں تو اجتماعیت نہیں بنتی، کولیکٹیویٹی ختم ہو جاتی۔ اس لیے اسلام کے بعد ایمان، مومن، مسلم کے بعد مومن، اس کے بعد قانت ہونے کا بتایا۔ اب فرما برداری، اب طبیعت میں، شخصیت میں، لائف میں ڈسپلن پیدا کرو، سرنڈر کرنا ہے۔ ہر کوئی اگر کہے گا میں میری سوچ، میں درست ہوں، میں بہتر سوچتا ہوں، اب یہ کرتے چلے جائیں تو یہ تو بت ٹکرا جائیں گے، بت۔ یعنی آپ دیکھیے کتنی بڑی بات بتا دی اللہ پاک نے۔ اسلام اور ایمان کے بعد پھر قنوت بتایا کہ آپ، اور اس کے بعد پھر جب یہ آپ ڈسپلن کو فالو کر لیتے ہیں،
جس کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ اپنی میں کو پھر ذبح کرتے ہیں، اپنی ذاتی ترجیحات کو ذبح کرتے ہیں۔ جب میں ذبح ہوتی ہے فرما برداری میں، تو کئی چیزیں پھر آپ کے نفس کے خلاف ہوتی ہیں، آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، آپ کا مزاج گوارا نہیں کرتا۔ لہٰذا یہی تو تربیت کا حصہ ہے کہ پھر اس کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے اس اجتماعیت کے سامنے، تب بندہ فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ دین کا عمل بھی یہ ہے، تحریکوں کا، تنظیموں کا، جماعتوں کا، امہ کا، کمیونٹی کا، امت کا بھی یہ طریقہ کار ہے۔ تین چیزیں کہہ کر آگے دیکھیے، جب فرما برداری آ گئی تو اس کو بھی اینڈ نہیں کہا کہ یہ کمال حاصل ہو گیا، پرفیکشن ہو گئی، نہیں، قانتین کرنے کے بعد فرمایا والصادقین والصادقات، اس کے بعد پھر اور سٹیپ آگے بڑھا۔ جب فرما برداری آپ نے کر لی تو فرما برداری کے اندر آپ کے قلب و باطن کا صدق ہونا چاہیے۔ صدق سے مراد یہ ہے کہ جس کی فرما برداری آپ نے اڈاپٹ کر لی ہے اور اعلان کر دیا ہے، اپنے سچے دل کے ساتھ بھی دل بھی اس کا فرما بردار ہو، دماغ بھی فرما بردار ہو، ورنہ وہ فرما برداری اور تابعداری وہ حقیقت میں فرما برداری نہیں رہتی، وہ اندر اور باہر کا ایک تضاد رہ جاتا ہے۔ اندر آپ ایک الجھن میں شکار ہوتے ہیں، اوپر آپ ایک سبمیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو نتیجتاً پھر آپ کی اپنی شخصیت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، اور شیطان کو حملہ کرنے اور نفس کے ساتھ الائنس بنا کے آپ کو بہکانے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد الصادقین والصادقات، یعنی فرما بردار ہونے کے بعد اب یہ تھی کوانٹٹی کے فرما بردار ہو گئے، یہ اپیرنٹ اس کی کنڈیشن ہے، مگر اس کنڈیشن کے اندر اب یہ کوالٹی پیورٹی پیدا کی ہے کہ فرما برداری کے اندر پیورٹی ہونی چاہیے، سنسیریٹی ہونی چاہیے۔ سنسیریٹی اور پیورٹی آپ پھر دوئی کو برداشت نہیں کرتی، یہ چیز پھر یکسوئی کو چاہتی ہے، دل کے اندر صدق کو۔ یہاں نفس آڑے آتا ہے سب سے بڑا، تنظیمی، تحریکی، اجتماعی زندگی میں، سیاسی ہے، سماجی ہے، جہاں بھی میرے بیٹوں اور بیٹیاں جتنا بھی اجتماعی کام ہوتا ہے اس میں اچیو بندہ کرتا ہے، اور نفس کہتا ہے میری اپریسیشن ہو۔ اس کی اپریسیشن چونکہ اجتماعی رشتے ہیں، انسانی رشتے ہیں، اس میں اپریسیشن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یا جس طرح کی آپ اپریسیشن چاہ رہی ہیں یا چاہ رہے ہیں ممکن ہے اس طرح کی نہ ہو سکے، دوسرے کا نقطہ نظر ذرا ڈیفرنٹ ہو، ادھر حکمت کچھ اور ہو کہ کس کس کو اپریشیٹ کرے، کتنا اپریشیٹ کرے، جس کو نہیں ہوا بھول گیا وہ ناراض ہو جائے گا یا ناراض ہو جائے گی، تو دوسرے کے لیے بہت مسائل ہوتے ہیں بعض اوقات۔ یا کبھی ایک آدمی عدل اور انصاف سے کرتا ہے مگر آپ کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، نفس اور زیادہ مانگتا ہے، کبھی نفس کام کرتا کرتا اتھارٹی زیادہ مانگتا ہے، وہ بالکل اوور پوزیسو ہونا چاہتا ہے نفس، وہ بھی اجتماعیت اور نظم کے فرما برداری کے خلاف ہو جاتی ہے۔ تو سینکڑوں ہزاروں مسائل انسانی زندگی میں ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ نفی نفس، الصادقین والصادقات، نفس کی نفی کر دینا، صدق نفس کی نفی ہے۔ اور وہ صدق نفس کی نفی کس طرح ہے؟ نفس کی نفی یہ ہے کہ جو کریں یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کیا، بس اس کی نفی کر دیں۔ اللہ نے توفیق دی، دوسروں نے کیا، بہنوں اور بھائیوں کے تعاون سے ہو گیا، بس جب آپ اب اس کی اپریسیشن اپنی طرف منسوب نہیں کریں گے اور اس کی جو بہتری کا ہے اس کے اونر خود نہیں بنیں گے، اونرشپ دوسروں کو دیں گے، تو فوکس صرف خدمت پہ کریں گے، تو پھر آپ کے قانتین ہونے کے اندر صادقین ہونے کا عمل شامل ہو جائے گا، صدق نصیب ہو جائے گا۔ یہ سچائی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اولیاء اور صوفیاء نے کہا، اور میری نظر سے یہ جو خاص نقطہ سب سے پہلے تاریخ اسلام کی جس ہستی کے قلم سے گزرا وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس کو اجاگر کر کے اپنے مکاتیب میں، اپنے تلامذہ کے خطوط میں کسی ایک خط میں لکھا، فرمایا کہ خاطر یعنی جو خیال ہوتا ہے یہ تین قسموں کے ہوتے ہیں، خاطر رحمانی، خاطر شیطانی اور خاطر نفسانی۔ کئی لوگ نیکی کے ساتھ بڑے کمیٹڈ ہوتے ہیں، شیطان دیکھتا ہے کہ میں ڈائریکٹ حملہ کروں تو میں اس کو نہیں ہٹا سکتا نیکی کی راہ سے، کمیٹڈ ہے، اس کی کمٹمنٹ مضبوط ہے۔ یہ میرے بیٹیاں اور میرے بیٹے کارکنان کے لیے بڑا ضروری ہے اس نقطے کو سمجھنا، ان کی کمٹمنٹ، ان کی وفاداری بے پناہ ہوتی، تو شیطان ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا۔ پھر اس کے ساتھ ایک، کیونکہ خاطر رحمانی اس کے اندر نیکی کا جذبہ، نیکی کی خواہش، نیکی کرنے کی کمٹمنٹ، نیکی کرنے کا موٹیویشن بڑا ہوتا ہے، موٹیویشن لیول اونچا ہوتا ہے، یہ خاطر رحمانی ہوتی ہے۔
اللہ کی طرف سے جو خیال دل میں ڈالا جاتا ہے، بندہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے، کمیٹڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ اسٹیڈ فاسٹ ہوتا ہے، استقامت ہوتی ہے، یہ خاطر رحمانی کے نتیجے۔ شیطان اپنا خیال ڈالنا چاہتا ہے کہ ہٹ جائے اس کام سے، تو کبھی شیطان کیا کرتا ہے، جب ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بندہ مضبوط ہے، وہ میرے ڈائریکٹ حملے سے نہیں ہٹتا، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک الائنس بناتا ہے نفس کے ساتھ، تو نفس کو کہتا ہے تم آگے آ جاؤ، وہ خاطر نفسانی ہوتا ہے۔ تو شیطان اور نفس کیا کرتے ہیں، دونوں خاطر رحمانی کے تابع فرما بردار بن کر، یہ جو قانتین کا لفظ بولا میں نے، اس کے فرما بردار اوبیڈینٹ بن کر اسی نیکی کے کام میں اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، نیچے چھپ جاتے ہیں۔ فور دا ٹائم بینگ شیطان بھی اسی کے اندر چھپ جاتا ہے، نفس بھی چھپ جاتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے بندہ کام کر رہا ہے۔ اب آپ سوچیں گی یا سوچیں گے میرے بیٹے اور بھائی کہ پھر وہ جب بندہ نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے تو شیطان اور نفس وہ جو نیچے چھپ جاتے ہیں ایک ہی لائنمنٹ میں آ جاتے ہیں، یعنی رحمانی خاطر نیکی کا کام، اس کے اندر شیطان نے اپنا خیال بھی ڈال دیا، نفس نے بھی ڈال دیا ایک ہی لائن پہ، تاکہ بندے کو فیل نہ ہو کہ شیطان یا نفس میرے خلاف کام کر رہے ہیں، پتہ نہ۔ تو وہ پھر کرتے کیا ہیں، وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ کو اس دوران ذمہ داری مل گئی، ویمن لیگ کی مل گئی، یوتھ لیگ کی مل گئی، MSM کی مل گئی، علماء کونسل کی مل گئی، پیٹ کی مل گئی، تحریک منہاج القرآن کی مل گئی، عہدہ منصب مل گیا، آپ دل جمی سے کام بھی کر رہے ہیں، اس سے رزلٹ آ رہے ہیں، آپ کو عزت مل رہی ہے، اپریسیشن مل رہی ہے، ہر طرف تکریم ہو رہی ہے۔ یہ جو عزت ملتی ہے، تعظیم ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، اپریسیشن ہوتی ہے، صاف ظاہر ہے اس سے بندے کو خوشی ہوتی ہے، طبیعت کو ایک اطمینان ہوتا ہے۔ وہ جو خوشی اور اطمینان ہے اس پر فوکس کر لیتے ہیں شیطان اور نفس، اور یہ جو کام میں کر رہی ہوں یا میں کر رہا ہوں کام، اس میں میں نے یہ کیا الحمدللہ، میں نے یہ کیا، اللہ پاک نے کرم کیا، بڑا کیا، یہ الحمدللہ کرتے کرتے بندہ اعوذ باللہ کی طرف چلا جاتا، میں نے یہ کیا اللہ کی توفیق سے، وہ اللہ کی توفیق کرتے 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 اپنی اونرشپ آہستہ آہستہ نفس اور شیطان بڑھانے لگ جاتے ہیں غیر محسوس طریقے سے، اور اللہ کی توفیق کا دھیان کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ نفس اور شیطان آہستہ آہستہ میرا میں نے تگ و دو کی، میں نے ایفرٹ یہ کی، میں نے یہ کوشش کی، وہ آہستہ بڑے لاشعوری طریقے سے، تاکہ محسوس نہ ہو، ویزیبل نہ ہو، وہ اپنی جو جگہ ہے اسپیس میں اس کی کریٹ کرتے چلے جاتے، اور توفیق کی اسپیس کم ہوتی چلی جاتی۔ پھر وہ نفس کہتا ہے جب کام کیا شاندار تو توقع کروا دیتا ہے کہ بھی مجھے اپریشیٹ بھی کیا جائے۔ جس دن اپریسیشن کم ہوئی اس دن آ کے تھوڑی بے چینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہو گئی، پتہ نہیں کیا ماجرا ہوا، کیا غلطی ہوئی، اپریشیٹ نہیں کیا گیا مجھے، آج مجھے شاباش نہیں دی گئی۔ بس جس دن یہ خیالات آنے شروع ہو جائیں سمجھیں خاطر رحمانی پر خاطر نفسانی اور خاطر شیطانی غلبہ پانے لگ گئے ہیں، وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں، اپریشیٹ نہیں ہوا، بس یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ انسانی طبیعت ہے، اس کے مطابق چلتی ہے، روٹین کا میٹر ہے، مگر یہ روٹین بڑھتے بڑھتے اس بندے کی وہ جو صادقین کا لفظ بولا تھا میرے بیٹے، صدق سے اس بندے کو ہٹا دیتے ہیں، آہستہ آہستہ صدق کی سپیس اور طاقت کمزور ہونے لگ جاتی ہے، سنسیریٹی، پیورٹی، ڈیووشن وہ کمزور ہونے لگ جاتی ہے، اور بندہ جو اپنی ذاتی ذات پر فوکس زیادہ ہونا لگ جاتا ہے، اپنی ذات پر فوکس زیادہ شروع ہو جاتا ہے، بندے کا فوکس ہٹ جاتا ہے۔ بڑھتے بڑھتے پہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے آہستہ آہستہ کہ پھر جب اپریشیٹ ایک بار نہیں ہوا، پھر دوسری بار نہیں ہوا اور دکھ ہوا، تیسری بار نہیں ہوا اور دکھ ہوا، یا اور شکل ہوتی ہے کہ آپ اجتماعی کام کرتے ہیں، رائے دی، آپ کی بات نہیں مانی گئی، دوسرے کی مانی، پھر کسی اور موقع پہ رائے دی، پھر تیسرے موقع پہ رائے دی۔ یہ جو اختلاف رائے ہوتا ہے پھر اس کو اجاگر کرتا ہے نفس اور شیطان کہ آپ کی بات نہیں مانی گئی، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، مسلط کی گئی، میری بات نہیں مانی گئی۔ وہ جو فرما برداری تھا اس پر حملہ ہو گیا، سرنڈر۔ آپ کا کام تھا رائے دینا، آپ کا کام تھا اپنی سوچ کے مطابق ایمانداری سے نقطہ نظر دے دینا، بس اس کے بعد جو فیصلہ اجتماعی طور پر ہو گیا، جو فیصلہ قیادت نے کر دیا، آپ کے شعبے نے کر دیا، آپ کی اجتماعیت نے کر دیا، پھر اس میں سرنڈر کرنا، اس کے بعد آپ کا جھگڑا نہیں۔ وہ جو ڈیفرنس ہے اس کو وہ ہائی لائٹ کرواتے ہیں نفس اور شیطان،
کرتے کرتے رکھنا آتا ہے، سوچ میں پھر پریشانیاں آ جاتی ہیں. وہ پریشانی جوں بڑھتی ہے تو اس میں یکسوئی اور وہ لذت اور کیفیت اور سکون اور راحت وہ کم ہونے لگ جاتی. آدمی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، فرسٹریشن آتی ہے تو پھر انجوائے نہیں کرتا، انجوائمنٹ کم ہوتی ہے تو اس کی رغبت موٹیویشن کم ہو جاتی. یہ اس طرح کی چیزیں. ایک اور اینگل ہوتا ہے، کبھی کام کرتے کرتے بندہ اوور پوزیسو کروا دیتا ہے نفس اور شیطان اس کو، اب وہ کسی اور کو جوائن نہیں کرنے دیتا. جب کسی اور کو جوائن ہوا وہ تھریٹ فیل کرتا ہے، وہ خوف فیل کرتا ہے، خطرہ فیل کرتا ہے. یعنی وہ سمجھتا ہے میں اونر ہوں، یہ سارا کام میں نے کیا ہے، اب کوئی اور کریڈٹ کیوں لے، کوئی اور ٹیک اوور کیوں کر لے. اب وہ اور ٹیک اوور نہ کر، اس کی فکر شروع ہو جاتی ہے. تو گویا اللہ کی رضا سے فوکس ہٹ گیا، مقصدیت سے فوکس ہٹ گیا، خالصیت سے ہٹ گیا، قانتیت سے ہٹ گیا، صدق سے ہٹ گیا، صادقیت سے فوکس. اور یہ بن گیا کہ مجھے ریپلیس کیا جا رہا ہے، میری جگہ کوئی اور لے رہا ہے. اب کل کلا کو یہ تحریکی اجتماعی کام ہوتے ہیں میرے بیٹے، اس میں الٹیمیٹلی تنظیموں میں ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی بدلتی ہیں. کبھی بدلنا ضروری ہو جاتا ہے، کبھی ایک پروسیس کے تحت بدلنی پڑتی ہیں، اسباب ہوتے ہیں. بجو ذمہ داری بدلی، آپ اس دوران نفس اور شیطان اس کام کا آپ کو مالک بنا چکا ہوتا ہے. آپ کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ میں اون کرتا ہوں یا اون کرتی ہوں. جب ذمہ داری بدلی آپ کا دل ٹوٹ گیا، آپ ریونج پہ آ جاتی، انتقام پہ آ جاتی ہیں، یا ٹوٹلی ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہیں، ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں، یا ہو جاتے ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں، خوش نہیں ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں. جب گھر بیٹھ جاتے ہیں پھر نئے جس نے ذمہ داری لی اس کے نقص نکالنے لگ جاتی، پھر تنقید کرنے لگتے ہیں. تو جو سوچ ہمیشہ جو آنکھ خیر دیکھتی تھی اب اس آنکھ کو شر نظر آنے لگ جاتا. جس آنکھ کو ہر وقت بھلائی نظر آتی تھی اب اس کو برائی نظر آنے لگ جاتی. جس کو حسن و جمال نظر آتا تھا اب اس کو بدصورتی نظر آنے لگ جاتی. وہ سارا کچھ نفس اور شیطان کرتے ہیں. اس کو خاطر رحمانی، خاطر شیطانی اور خاطر نفسانی کی شرح کی میں نے آپ کو. تو جب آپ الگ ہوئے تو پھر مشن سے قلبی طور پہ الگ ہو جاتے ہیں. اناؤنس نہ کریں مگر آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، منفی سوچ ہو جاتی ہے، تنقید کی سوچ ہے، تعلق نہیں رہتا. آدمی یہ کرتے کرتے نتیجہ کیا ہے کہ وہ خیر سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے سٹیپ بائی سٹیپ نئی اصطلاح دے کر آپ کو درجہ بندی میں اوپر لے کے گیا. پہلے یہ کرنا، پھر اس کے بعد یہ کرنا، پھر فرما برداری میں آنا. فرما برداری آ جائے تو اٹس ناٹ دا اینڈ، نہیں، پھر اس کے اندر صدق پیدا کرنا. اور صدق نہیں پیدا ہوتا جب تک بندہ نفس کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہ کرے. یہ 4 چیزیں کر کے آگے دیکھیے، اس سے بڑی بات کر دی. فرمایا والصابرین والصابرات. اور جب صدق آ گیا تو اس کے بعد فرمایا کہ پھر وہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ جب آپ صدق پر آ جاتے ہیں تو گویا نفس کی نفی کر دی. نفس جو اس کے تحفظات تھے آپ نے ان کو ختم کر دیا. اوور پوزیسونیس تھی اس کو آپ نے روک دیا. صدق کی وجہ سے اپریسیشن نہیں ہوئی، بالکل پرواہ نہیں. تو جو سارا کچھ آپ کرتے رہے اور نفس کی نفی کی، تو جب نفس کی نفی کی تو اپیرنٹلی کئی عوامل واقعات ایسے ہوں گے جو آپ کو دکھ دیں گے. وہ دکھ کی فیلنگ کون کرواتا ہے؟ آپ کا نفس اور دماغ کرواتا ہے. آپ ناخوش ہوں گے، پریشان ہوں گے، اس پر صبر کرنا یعنی اپنے جذبات کو ضبط کرنا. اور جذبات بھی فرما بردار رہیں، جذبات میں بھی صدق رہے، جذبات میں بھی پیورٹی، ڈیووشن اور لائلٹی رہے. لائلٹی ڈسٹرب نہ ہو، یہ صبر ہے. ہم تو صبر کو دیکھتے ہیں نا، صرف کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو صبر کیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو صبر کیا، یہ حادثہ ہو گیا صبر کیا، رونا نہیں. یہ چھوٹے صبر ہیں، یہ چھوٹے صبر ہیں. جذبات کا صبر کرنا، اپنے احساسات کا صبر کرنا. جب آپ کی کنٹریبیوشن یا ریکگنیشن یا عزت کی نفی ہو، آپ کی اہمیت کی نفی فیل ہو، اس وقت جو رنج گزرتا ہے دل پر، اس پر صبر کرنا. اور کیا صبر کیا کرنا؟ یہ سمجھ کے کہ جو ہوا ٹھیک ہے. نظام کا احترام کرنا، اجتماعیت کا احترام کرنا، نظم کا احترام کرنا اور ایسے حالات پہ صبر کرنا. یہ دیکھی ہے تو قرآن مجید نے مسلمانوں اور مومنوں کے یہ 10 مراحل سمجھائے تھے، مگر ایک تنظیم اور ایک تحریک اور ایک جماعت کے کارکن کی کتنی بڑی تعلیم ہے. اب یہ چیزیں میرے بیٹے تفسیر کی کتابوں میں یا لٹریچر میں تو نہیں ملتی. نہ ہمیں اساتذہ نے کبھی زندگی میں پڑھائی، نہ کبھی تفسیروں میں پڑھا، نہ کتابوں میں دیکھا.
یہ تو قرآن مجید کے میسیجز ہیں بیٹے. ہر زمانے میں ہر ایک کو جو حصہ اللہ عطا کرتا جائے گا اس پر منکشف ہوں گے، پردے اٹھتے جائیں گے. تو دیکھیں بیٹے، صبر جب سمجھ لفظ جب صدق بھی آ گیا، پیورٹی، سنسیریٹی، لائلٹی آ گئی، اس کے بعد صبر کیوں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. پھر صبر کیوں؟ تو صبر تو بیٹے نامساعد کوئی ڈسٹربنگ کنڈیشن میں ہی ہوتا ہے نا. جب آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو ڈسٹرب کب ہوتا ہے؟ آپ کو ملے تو تب ڈسٹرب ہوتے ہیں، یا آپ سے لیا جائے تب ڈسٹرب ہوتی؟ جب کوئی چیز چلی جائے آپ سے تب ڈسٹرب ہوتے ہیں نا. تو یہ چلے جانے کی سچویشن میں کہا کہ صبر کرنا ہے، اسی حال پہ رہنا ہے جس حال پہ تب تھے. کب؟ جب آپ کے پاس ملا ہوا تھا، جب عزت ملی تھی تو جو آپ کی حالت تھی اب اگر لے لی گئی تو تب بھی اسی طرح صبر کریں. جب مال و دولت ملا تھا تو جو کیفیت تھی لے جانے پر بھی وہی کیفیت رہے. جب اللہ کی نعمت ملی تھی تو جو ایکسائٹمنٹ تھی وہ چلی گئی، تب بھی اللہ کے ساتھ ایکسائٹڈ رہو، اللہ کے ساتھ پلیزڈ اور خوش رہو. عزت ملی تھی، عہدہ ملا تھا، منصب ملا تھا، ایک سٹیٹس ملا تھا. بیٹے عہدے منصب کے سٹیٹس کے ساتھ پھر لوگ آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو ریسیو کرتے ہیں، عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، آپ ان کی قائد ہوتی ہیں، لیڈر ہوتے ہیں. اب انسان یہ کہتا نہیں میں تو عزت کے لیے نہیں کر رہا، یہ سب دھوکے ہیں. یہ انسان دھوکے میں ہوتا ہے بیچارہ. اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے اندر یہ شیطان اور نفس چھپے ہوئے ہیں. تو لوگ جب میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے نفس کو تسکین ہوتی ہے، مگر بندہ اس کو ماننے کو تیار نہیں. لوگ ہاتھ چومتے ہیں تو تسکین ہوتی ہے، بندہ نہیں ماننے کو تیار. لوگ عزت کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں آپ کے سٹیٹس کا، آپ کی پوزیشن، آپ اتھارٹی یوز کرتے ہیں، اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں، ایک پلیئر فیل کرتے ہیں، مگر کوئی ماننے کو تیار نہیں. یہ دھوکہ ہے بندے کا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انسان کے لیے کہ وہ ظلومن جہولا ہے، کہ انسان ظلم بھی کرتا ہے، ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. ظالم کیسے ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے. جو چیز اس جگہ رکھنی ہے اس کو یہاں سے ہٹا کے ادھر کرتا ہے، ادھر کی جگہ کو ادھر کرتا ہے. یعنی جس چیز کا جو حق ہے اس میں کمی بیشی کرتا ہے، اس لیے ظالم ہے. اپنے نفس کے ہاتھوں شکار ہے تو اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے. اور جہولا اور حقائق سے واقف نہیں ہے، حکمت سے واقف نہیں ہے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے. تو ظلومن جہولا، مبالغے کے سیغے کے بڑا ظلم کرنے والا ہے انسان. تو بیٹے کن کے لیے کہا ہے؟ یہ صرف کفار و مشرکین کی بات نہیں کی، ہر انسان کی، یہ انسان کی نیچر بیان کی ہے. اس پر میرے بیٹے کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ عظیم کارکن، عظیم لیڈر اور عظیم مشعل بردار رہنا چاہتی ہیں، مرتے دم تک، زندگی کے آخری سانس تک استقامت چاہتی ہیں، تو اس آیت کریمہ کا وظیفہ اپنی زندگی میں ڈال لیں. اسی طرح مشن کی خدمت کریں، محبت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، جیسے عہدے کے زمانے کرتی تھیں اور کرتے تھے. جب عہدہ نہ رہے، وہ اپنا ایک پروسیجر ہے، ٹائم ہے، جب کسی اور کے پاس چلا جائے، آپ اس منصب پہ نہ رہیں، تب بھی آپ کی وفاداری، آپ کی سوچ، پازیٹیو تھنکنگ، آپ کی محبت، راحت اسی طرح رہے. اور اگر میرے بیٹے عہدے پر ہوں تو ہر چیز سفید دن کی طرح روشن نظر آئے، عہدے سے ہٹ جائیں تو ہر چیز وہی چیز سیاہ نظر آئے، تو یہ پھر اس آیت کریمہ قرآن مجید کے فرمان کے خلاف ہو گیا. نفس نے وار کر دیا اور شیطان نے وار کر دیا. وہی اچھائی برائی میں بدل جائے. وہ جو راحت ہے جو بسبب عہدہ و منصب ہوتی ہے، وہ نفس اور شیطان، خاطر شیطانی اور خاطر نفسانی، وہ لائن اپ ہو کے خاطر رحمانی کے نیچے چپ کر کے اپنا وار کرتے رہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اپنا کام کر کر کے انسان کو ورغلاتے ہیں. جب یہ کہہ دیا کہ صبر کریں، صبر کا مطلب ہے جب ناخوشگوار جذبات کا وقت آئے تو وہ ہے صبر کی جگہ. تو یہ کر کے تو اس کے بعد چھٹی چیز پھر اس سے آگے لے گئے. اس کا علاج کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ حضور یہ صبر کیسے پیدا ہو، یہ علاج کیا ہے؟ ہر اگلا لفظ پچھلے سوال کا جواب دے رہا ہے. پچھلا لفظ جو ہے وہ جب سوال وہاں اٹھتا ہے تو اگلا لفظ اس کا جواب دیتا ہے. فرمایا والخاشعین والخاشعات. صدق کیسے قائم رہے اور صبر کیسے ہر سچویشن میں ہو؟ فرمایا والخاشعین والخاشعات. عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، کہ کوئی اچھائی کنٹریبیوشن اپنا نہ سمجھیں، عاجز بن جائیں، سمجھیں یہ اور کسی کا ہے.
مجھ پر تو ان کا کرم ہے کہ کام لے لیا، مجھے اللہ نوکری دے دی، مجھ سے کام لے لیا، بس ہمیشہ عاجزی عاجزی عاجزی۔ بندہ جتنا عاجز بنے بیٹے، عاجز ہماری عاجزی صرف الفاظ کی ہوتی ہے، زبان کی، ہماری عاجزی من کی، قلب کی، ذہن کی، دل و دماغ کی، احساسات اور جذبات کی، ادراکات کی عاجزی نہیں ہوتی، الفاظ کی عاجزی ہوتی ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں عاجزی کے جملے، ہمارا من اور دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہے، اس کو قرآن مجید نے والخاشعین والخاشعات، عاجزی ایک کیفیت ہو جو آپ کے دل پر طاری ہے، دل پر طاری ہے، خشوع کے ساتھ کہا عاجزی۔ تو لفظ عجز کو استعمال نہیں کیا، خشوع کو استعمال کیا۔ خشوع ابلغ ہے، یعنی جب دل اس حالت کے ساتھ معمور ہو جائے تو اس کو خشوع کہتے ہیں، کہ دل و جان میں عاجزی ہو، کہ کوئی چیز بندہ اپنی طرف منسوب ہی نہ کرے، یہ بھلائی میری ہے، یہ میرا کنٹریبیوشن ہے، یہ میں نے کیا، یہ میرے کام سے یہ نتائج ہوئے، میں نے اتنا بڑھا دیا، پھیلا دیا، یہ ہوا، میں نے لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کر دیا، میں اس کو ذبح کر دے، کچھ نہیں کیا۔ اللہ نے توفیق دی، یوں سوچے کہ اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے نوکری کے لیے قبول کر لیا۔ اللہ کے دین کا کام ہے، میں نہ ہوتی یا میں نہ ہوتا تب بھی ہونا تھا، اللہ کسی اور کو دے دیتا۔ اور اللہ اپنے دین کا کام ہمیشہ کسی کو سونپتا رہتا ہے اور سونپتا رہے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے نوکر بہت ہیں، ان کے نوکروں کی کمی نہیں ہے ان کے پاس۔ بس یہ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نوکر بنے، حاکم نہ بنے، خادم بنے، مخدوم نہ بنے، یہ عاجزی ہے۔ اور کوئی چیز اپنی طرف منسوب نہ کرے۔ اور پھر یہاں سوال پیدا ہوگا کہ یہ عاجزی کیسے آئے؟ جیسے میں نے کہا کیسے آئے، اگلا لفظ اس کا جواب دے رہا ہے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات۔ صدقہ خیرات کیا؟ جذبات کا صدقہ خیرات۔ ایک تو ہے نا مال کا، نہیں، جذبات کا صدقہ و خیرات جو کریں وہ سمجھیں کہ دوسرے اس کی میری ٹیم کے لوگ ہیں ان کی کاوش سے ہوا ہے، ورنہ میں ناکام ہو جاتی۔ یعنی کریڈٹ دوسرے کو دینا، یہ صدقہ اور خیرات۔ ایک ہے مالی صدقہ و خیرات، ایک ہے دوسرے کی دل جوئی کرنا، یہ بھی اعلیٰ صدقہ و خیرات ہے۔ دوسرے کو خوشی دینا، غم دور، اعلیٰ صدقہ و خیرات ہے۔ اپنا سکھ دوسرے کو دینا، دوسرے کا دکھ لینا، یہ اعلیٰ صدقہ و خیرات۔ تو صدقہ و خیرات کی سطحیں ہیں۔ تو والمتصدقین والمتصدقات، جب جذبات کی بات ہو رہی ہے تو جذبات کے ساتھ صدقہ خیرات بھی جذبات کا ہوگا۔ تو لہٰذا ٹیم لیڈر کا کام یہ ہے، جو آئے کہیں یہ میری ٹیم کا کام، یہ ان کے کام سے ہوا۔ اگر یہ نہ ہوتی، میری بہنیں میرے ساتھ، مرد کہے یہ ٹیم میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں ناکام ہو جاتا، میں کچھ کنٹریبیوٹ نہ کر سکتا، میرے پاس کچھ سوجھ بوجھ سمجھ نہیں تھی، یہ میری ٹیم، میرے سارے کولیگز، میری ایگزیکٹو، میرے رفقا، میرے تمام، یہ فلاں فلاں فلاں، ان کے نام لے کر انہوں نے یہ سارا کیا، تو آج الحمدللہ ہم سرخرو ہو گئے۔ یہ متصدقین والمتصدقات۔ پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف صدقہ خیرات سارا بندہ دوسرے کو ہی دیتا جائے، کریڈٹ، تو خود کریڈٹ نہ لیں تو یہ کیا طریقہ ہے، کیا کریں؟ اللہ پاک نے اس کے اگلے لفظ میں جواب دیا، والصائمین والصائمات، وہی کرو جو روزے میں کرتے ہو۔ روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، کھانا پینا اور ساری لذات کو لینا، یہ آپ کا روٹین کا کام ہوتا ہے نا، تو ایک مہینے کے لیے سارا کچھ بند کر دیتے ہو نا، تو یہ لذتیں بند کر دو۔ وہ لذتیں جس سے نفس کو راحت ملے میرے بیٹے، وہ لذتیں راحتیں جس سے نفس اترائے، نفس بڑا ہو، پھولے، اس کو روک لو۔ وہ ایسا پانی اور ایسا کھانا ہے جو پورے مہینے کے لیے ماہ رمضان میں روک دیا جاتا ہے، اسی روکنے کو امساک کہتے ہیں، وہ صوم ہے۔ فرمایا ان لذتوں سے اپنے آپ کو روک لو، اور لذت صرف اللہ کی رضا میں طلب کرو، بس نوکری میں۔ یہی کیفیت ہے بیٹے، اور یہ سارا اچیومنٹ ہے۔ اس طرح آپ کی زندگی گزرے اور آگے ٹرانسفارم کرتی چلی جائیں تو اس سے بڑا انقلاب کوئی نہیں ہے بیٹے۔ یہ کنٹینیوٹی رکھے، یہ انقلاب ہے جو من میں آ جائے، جو فکر میں آ جائے، جو کردار میں آ جائے، جو عمل میں آ جائے، جو اخلاق میں آ جائے بیٹے، جو جذبات میں آ جائے، اسلام کا، ایمان کا، قنوت کا، صدق کا، صبر کا، خشوع کا، تصدق کا، یہ سارا جو انقلاب آ جائے، اس سے سوسائٹی پہ اثرات ہوں گے نسل در نسل، جو حق کے غلبے کی طرف سوسائٹی کو اور آپ کو لے کے جائے گا، غلبہ حق کی طرف۔ یہ بڑے صبر کا ایک سفر ہے، اس میں بے صبری نہیں کام آتی بیٹے، بے صبر لوگ سفر سے رہ جاتے، اس لیے فرمایا صبر بھی کریں
اور عاجزی بھی رکھیں اور صدقہ کریں، جذبات کی خیرات کریں۔ کیسے کریں؟ فرمایا روزے دار بن جاؤ۔ جو اپریسیشن ہے، عزت ہے، پوزیشن ہے، میں اس میں کو کھانا سمجھو جیسے روزے میں حرام ہو جاتا ہے، ادروائز حلال تھا، روزے دار پہ حرام ہو جاتا ہے۔ فرمایا روزے دار بن جاؤ، اور اس کے ساتھ والحافظین فروجہم والحافظات، اور پھر حفاظت کریں، اپنے باطن کے ساتھ اپنے ظاہر کی بھی حفاظت کریں، ظاہر و باطن کی حفاظت کریں۔ حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں۔ دیکھیں نا، آپ کو ساری کیفیتیں بیان کرتے آئے قرآن مجید میں، ایک کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، جب صائمین تک آئے کہ روزے دار بن جاؤ اور لذت کی چیزیں کھانا پینا ترک کر دو، روزے دار بنو، وہاں تک آئے تو اس کے بعد فرمایا اب جو کچھ مل گیا ہے والحافظین، ان کی حفاظت کرو۔ جو نصیب ہو گیا ہے اس تحریک سے، اس مشن سے، اس جماعت سے، اس وابستگی سے، اس رفاقت سے، اس صحبت سے، اس خیرات سے، جو کچھ مل گیا ہے والحافظین والحافظہ، حفاظت کرو۔ یہ جو فرمایا شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ بھی اس کے معنی میں یہ بھی شامل ہے بیٹے، جب حفاظت نہیں کریں گی تو آپ کی شرمگاہیں بے نقاب ہو جائیں گی، یعنی ایسے کام ہوں گے جو شرم کے کام ہیں، یعنی بے صبری کا کام بے شرمی کا کام ہے، بخل کا کام، دوسروں کو صدقہ نہ کرنا شرم کا کام ہے، بے شرمی کا کام۔ تو گویا پردہ ڈالو، تو حیا کا، شرم کا پردہ ڈالو، حفاظت کرو اللہ کی ہر اس نعمت پہ جو آپ کو مل گئی ہے۔ جب یہ ہو جائے گا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے عظیم بخشش اور عظیم اجر تیار کیا ہے۔ یہ ایک پورا رول ماڈل دے دیا ہے قرآن مجید نے، اور آقا علیہ السلام نے اسی کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے بیٹے ہمیشہ پوری زندگی 40 برس جب سے کہ میں اس رول ماڈل کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں، لوگوں کے دل اور دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں، اور جہاں تک ہو سکے اس عمل درآمد کے لیے راغب کرنے کی کوشش کروں۔ یہ ایک سفر ہے، اور یہ تگ و دو ہر لمحہ جب آپ اس میں ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، یہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ ایک انقلاب سے گزر رہے ہیں، یہ ایک انقلاب پا رہے ہیں، ایک تسلسل ہے۔ یہ سارے پہلو آگے بڑھتے بڑھتے آپ کو اگلی منزلوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے بیٹے، اس نے یہ تحریک کی نعمت عطا کی آپ کو، اور بڑی کامیابی استقامت کے ساتھ آپ کے 33 برس گزارے، اور تحریک منہاج القرآن کے 40 برس گزارے، اور جہاں جہاں بھی دنیا میں جس جگہ ہیں اس خوشبو کو آپ پھیلا رہی ہیں، پیغام کو آگے پہنچا رہی ہیں، شب و روز اس میں بسر کر رہی ہیں، اپنی صلاحیتیں، توانائیاں بیٹے اس میں لگا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے ہر عمل کو، ہر قدم کو، ہر لمحے کو، ہر کاوش کو قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت کے بے حساب اجر سے، برکت اور سعادت سے آپ کو نوازے۔ تو میں بیٹے آپ کو اینڈ پر پھر مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔